औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, रात को सोते वक्त ये एक तस्बीह पड़ी थी। सुबह मेरा घर का दरवाज़ा खटका और अल्लाह का वली 70 लाख रुपए देकर चला गया और कहता है कि सूरह कौसर की एक तस्बीह पढ़ने की वजह से देकर जा रहा हूँ। वैसे तो अल्लाह ताला के 99 नामों की बहुत ज़्यादा फजीलत है, लेकिन आज का हमारा वजीफ़ा भी अल्लाह ताला की एक बहुत ही ताकतवर नाम और एक सूरत के हवाले से है, जिसको लेकर आपकी खिदमत में पेश हुई हूँ। इस नाम और सूरह कौसर पढ़ने या इसका विर्द करने का मामूल बना लिया जाए तो उस इंसान के तमाम दुख तकलीफ परेशानियां रंजो गम सब कुछ अल्लाह ताला अपने इस मुबारक नाम और मुबारक सूरत की बरकत से दूर फरमा देता है। एक शख्स को ये वजीफा बताया और उसने बताए गए तरीके के मुताबिक अमल किया तो वो कहते हैं कि रात को सोते वक्त 131 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी थी। सुबह उठा तो मेरा दरवाजा खटका, बाहर अल्लाह का वली खड़ा था, बोला ये लो पकड़ो 70 लाख और चला गया। वजीफे की बरकत से हर किस्म की हाजत भी पूरी हो जाती है, लाखों का कर्ज भी अदा हो जाता है। अगर इस वजीफे से दौलत ना मिले तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। ये बिल्कुल सच्चा वाकया है मेरे भाइयों मेरी बहनों। आज का ये वजीफा आपको लाखों करोड़ों का मालिक बना देने वाला वजीफा है। ये वजीफा सच्चे दिल से और कामिल यकीन के साथ करने से आपके घर में और कारोबार में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक अपनी बरकतें, फजीलतें और वुसअतें पैदा फरमाएगा। आप लोग अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए अल्लाह का ये मुबारक नाम और 131 मरतबा पढ़कर सो जाएं और फिर देखें इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी में कोई ऐसी मुश्किल से मुश्किल हाजत हो जिसने आपकी रातों की नींदें हराम कर दी हों, दुनिया का सबसे आसान और मुजर्रब वजीफ़ा अल्लाह ताला का सिफाती नाम 131 मरतबा और सूरह कौसर आपने पढ़ लेना है। फिर इंशाअल्लाह ताला मोज़िज़े खुद अपनी आँखों से देखेंगे। मालो दौलत हासिल करने के हवाले से इस पूरी कायनात का सबसे आसान तरीन ये अमल है। ये ऐसा मोज़िज़ाती वजीफा है जिसे सच्चे दिल से करने वाले पर दौलत आशिक और मेहरबान हो जाती है। मेरे वो भाई जिन्होंने दौलत के हुसूल की खातिर हर जगह दर बदर की ठोकरें खाई हैं, साथ में जिल्लत रुसवाई भी बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन कुछ भी हासिल ना हुआ। मेहनत तो करते हैं लेकिन कोई सिला नहीं मिलता, तो वो मेरे बहन भाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत करें, उसी से मांगें। लेकिन अल्लाह पाक से मांगने के लिए कुछ तरीके होते हैं। अगर आप सही तरीके से दुआ मांगोगे तो ये दुआ लाजमी कबूल होगी। आप ये वजीफा कर लें और फिर हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरे यकीन से कहते हैं कि आप लाखों नहीं करोड़ों में खेलेंगे। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत और वुसअत पैदा फरमाएगा। ये एक ऐसा अमल है, बल्कि ये अमल नहीं है, ये रिस्क के खजाने हैं। ये एक ऐसा वसी व अरीज गहरा समंदर, जो बंदा भी ये अमल हमेशा करेगा इसकी मुस्तकिल आदत बना लेगा। इंशाअल्लाह वो कभी मालो दौलत की कमी और तंगी का शिकार नहीं होगा, बल्कि मेरे अल्लाह ताला के फजल व करम और रहमत व बरकत से वो हमेशा मालो दौलत में ही खेलेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अल्लाह ताला का सिर्फ एक नाम और सूरह कौसर आपने इस तरीके से पढ़ लेना है जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी। फिर इंशाअल्लाह इस मुबारक नाम और मुबारक सूरत की बरकत से इंशाअल्लाह वो सब आपके बड़े से बड़े मसले मसाइल जो मालो दौलत के हवाले से हैं, इंशाअल्लाह वो सब देखते ही देखते हल हो जाएंगे। अब आपकी बड़ी से बड़ी हाजतें भी जिनका ताल्लुक रिस्क या मालो दौलत के हवाले से है या दुनियावी किसी भी हवाले से है, वो पूरी हो जाएंगी। फिर चाहे आपके माली हालात कितने ही खराब और कमजोर क्यों ना हो, चाहे आपके पास खाने पीने के लिए पैसे ना हो, आप रात को सोने से पहले ये इस मुबारक और सूरह कौसर पढ़ने के बाद सो जाया करो। ये रोज़ाना की आपने रूटीन बनानी है। अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे ऐसे गैबी असबाब पैदा कर देगा, आपकी हर परेशानी खुद ब खुद ही दूर हो जाएगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी। जिस दिन से आपने पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आप खुद देखेंगे कि आपका हर आने वाला दिन पहले वाले दिन से बेहतर होता चला जाएगा। आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। गैब से ही अल्लाह पाक आपके बिगड़े काम संवारते जाएगा, क्योंकि अल्लाह पाक जब भी किसी इंसान पर अपना फजलो करम करता है तो इंसान की अक्ल दंग रह जाती है।
آپ کو کوئی بیماری ہے، گھریلو پریشانی ہے، دلی تمنا ہے کہ آپ کی سخت پریشانی جلد دور ہو جائے گی۔ بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کی عمریں زیادہ ہو رہی ہیں، ان شادی کے کوئی اسباب فی الحال نظر نہیں آ رہے۔ آپ کی تمنا ہے کہ یہ رزق کی تنگی دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائیں اور میرے پاس بھی وافر مقدار میں رزق اور مال و دولت کی کثرت ہو جائے۔ مجھے بھی بے حساب اور کتاب مال و دولت یعنی رزق ملے۔ اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک سے نہیں چل رہا، کاروبار میں بندشیں ہیں، لوگوں نے نظریں لگا دی ہیں، جادو کر دیا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کریں، اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت سے سکون والی اور عیش و عشرت والی زندگی نصیب فرمائے، تو آپ یہ عمل کامل یقین کے ساتھ پڑھ لیں، پھر اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ آپ اس کے کمالات دیکھیں گے۔ آپ کے حالات اتنی تیزی کے ساتھ بدلیں گے کہ لوگ آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے آپ کے ہاتھ کون سا ایسا خزانہ لگ گیا ہے۔ صرف چند بار پڑھنے سے ہی اللہ پاک نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے، مستقل پڑھتے رہتے ہیں، تو آپ کی نسلیں تک سنور جائیں گی، بہت جلد امیر کبیر بن جائیں گے، اس علاقے کی آپ ایک پہچان بن جائیں گے۔ تو یہ اللہ پاک کا مبارک نام اور سورہ مبارکہ دونوں ہی مال و دولت اور رزق کے حوالے سے بہت خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ ایسے کلام ہیں، ان کو ہمیشہ پڑھنے والا انسان انشاءاللہ کبھی پوری زندگی غربت اور مفلسی کا منہ نہیں دیکھتا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنا رحم و کرم شفقت اس بندے پر نازل رکھتا ہے، غربت و افلاس کی دلدل سے باہر نکل جاتا ہے، اس مبارک نام کو پڑھ لیتا ہے، اسے پڑھنے والے کو دینی، طاہری اور باطنی دولت بھی نصیب ہوتی ہے، پھر رزق ایسے اسباب اور ایسے طریقوں سے ملتا ہے کہ کسی بندے کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس کو پڑھنے والے کی تمام ضرورتیں، پریشانی اور تکلیفیں جو مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیتا ہے۔ اس کے پاس رزق کی ایسی خوشادگی، برکت، وسعت نصیب ہوتی ہے کہ مزید مال و دولت کی جو خواہشات ہیں وہ بھی مٹ جاتی ہیں۔ تو اس وظیفے کو آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے؟ اس وظیفے کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے، وہ ہے کام، کیونکہ جتنا آپ کا یقین پختہ اور اعتماد ہوگا، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام آج شروع کیا، کل تک ہمارا یہ کام لازمی ہو جائے گا، اسی طرح آپ اس تسبیح یعنی وظیفے کو بھی کریں اور اللہ پاک پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھیں کہ یہ میں وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اللہ پاک مجھے اس وظیفے میں خوب فائدہ اور برکت بھی دے گا۔ اور اس کے ساتھ آپ نے اپنے کام کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، یہ نہیں کہ وظیفہ کر کے آپ گھر میں جا کر سو جائیں اور کہیں جی کہ ہم نے وظیفہ کر لیا اور ہمارا کام ہو جائے گا، نہیں، آپ نے کوشش بھی کرنی ہے، ساری کوشش کر کے نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے، سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے دعا مانگنا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے، جب سچے دل سے مانگی گئی دعائیں اپنا بھرپور رنگ دکھاتی ہیں تو جو انسان اپنے دکھ بھری زندگی سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی خوشیوں اور بہاروں کے رنگ بھر جاتے ہیں، اور اللہ پاک غیب سے اس کے لیے مسائل کے حل بھی پیدا کرتا ہے، اللہ پاک ان کی مشکلات کو بھی حل کرتا ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کر کے اور کوشش کرنی ہے کہ نماز کا اہتمام کرنا ہے اور پھر اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دینا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وہ عطا کر دے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر آپ اس عمل کو کریں گے، اس میں آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوگی، آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا، مکمل یکسوئی آپ کو ملے گی۔ آپ ایک معمول بنا لیں کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا، مثلا رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت ہی اس عمل کو کرنا ہے، آپ نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے، اور سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، بستر پر لیٹ کر آپ نے سب سے پہلے 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں،
اس کے بعد مکمل خاموشی، سکون اور اطمینان سے اللہ پاک کا بہت ہی مبارک نام یا وہابو یا وہابو یا وہابو 131 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، مکمل سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ذات ہے جس میں کوئی بھی غرض شامل نہیں ہوتی۔ آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق عطا کر رہا ہے، کیونکہ وہ دینے والی ذات ہے، وہ شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، وہ ایسی ذات ہے جب آپ مانگیں گے تو وہ کیسے نہیں عطا کرے گا۔ آپ نے یا وہابو 131 مرتبہ بالکل دل کی گہرائیوں سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینا ہے۔ سورہ کوثر بہت ہی طاقتور سورہ مبارکہ ہے، یہ اسپیشل میرے نبی کی شان میں یہ سورت مبارک اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ تو آپ نے اللہ پاک کا مبارک نام اور سورہ کوثر کو پڑھتے وقت اپنے ذہن میں جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کو تصور میں رکھنا ہے اور ان کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے جتنے بھی جو صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، آپ کے سارے دن کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے گی پھر آپ کے اوپر اللہ کے کرم نوازیاں شروع ہو جائیں گی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقتی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔